السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، 4 آیتیں ہیں، 15 کلمات ہیں اور اس پوری صورت میں 47 حروف ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اس کا حسب نسب بیان کیجیے، تعارف بیان کیجیے۔ اور صفوۃ التفاسیر میں ہے کہ بعض مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ اے محمد آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجیے، کہ کیا وہ سونے کے ہیں یا وہ چاندی کے ہیں یا وہ رب نعوذ باللہ زبرجد یا یاقوت سے بنا ہوا ہے، آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے۔ صمد عربی زبان میں اس ذات کو کہتے ہیں کہ تمام لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے اس ذات کی طرف رجوع کرتے ہوں، سب اسی ذات کے محتاج ہوں اور وہ ذات کسی کی محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ذات کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ ذات کسی کی محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں، اور یہ صفت اللہ رب العزت ہی میں ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ جنا نہ جنا گیا۔ یہود کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ مسیح یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض جاہلین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان تمام کی تردید اس آیت کریمہ میں کر دی گئی۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العزت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جوڑ کا، اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ کسی شاعر نے اس پوری صورت کو اشعار کا جامع پہنایا، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، اس کی ذات و ہستی سارے عالم سے جدا ہے، ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، کون ہمسر آج تک اس ذات کا ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ معلوم ہوا سورہ اخلاص کا محبت، سورہ اخلاص کی محبت کا ہونا یہ دل میں ضروری ہے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ہم دخول اولی جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ یہ سورہ اخلاص اور بعد کی دونوں صورتیں یعنی معوذتیں، سورہ فلق سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ صورتیں اس کو بلا اور مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔
لہٰذا جب صبح کریں تو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھ لی جائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھ لی جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہ سوؤں جب تک کہ یہ تینوں صورتیں نہ پڑھ لوں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا، الحمدللہ وہاں سے ہر روز رات کو میرا پڑھنے کا معمول ہے۔ تو آپ نے جب یہ سن لیا تو آپ بھی اس پر عمل کیجیے، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہ معمول ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں بھی مکی صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق یہ 23 کلمات اور 73 حروف پر مشتمل ہیں، اور سورہ ناس میں 20 کلمات ہیں اور 80 حروف ہیں۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، معوذتین۔ یہ دونوں صورتیں خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہیں۔ بعض یہودی نے، جو یہودی ہوا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ یہودی کہلاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں۔ تو بعض یہودیوں نے نعوذ باللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنے کی کوشش کی، جادو کرنے کی کوشش کی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جادو کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں صورتوں میں جادو اور ٹونے سے پناہ مانگنے کے کلمات سکھلائے گئے ہیں۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے 2 لفظ یاد رکھیے، ایک ہے سے اور ایک ہے کی۔ ترجمے میں ہم غلطی کر ڈالتے ہیں، ہم ترجمہ بہت سی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گویا ہم گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بہت سی مرتبہ ترجمہ الٹا ہو جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا یعنی بھاگنا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یعنی آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آنا۔ تو کی اور سے کا فرق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی اور بھی کا فرق ہے، ہی اور بھی میں ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح یہاں کی اور سے کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ترجمہ دھیان سے سنیے، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے۔ چونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ ان کے کاروائی اکثر رات کے اوقات میں ہوتی ہے، جادوگر اکثر رات کے اوقات میں، رات کے ٹائم میں اپنے کارنامے انجام دیتے ہیں، اس لیے رات کے اندھیری رات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کے گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ یہاں جانوں سے مراد مرد اور عورتیں، چاہے جادوگر مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ دھاگے کے جو گنڈے ہوتے ہیں، دھاگے کے گنڈے بنا کر وہ اس میں گرہے لگاتے ہیں، اس کو گانٹھ مارتے ہیں۔ جو دھاگا ہوتا ہے اس کے گنڈے بنا کر اس میں وہ گانٹھ مارتے ہیں، گرہے لگاتے ہیں، اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو اس سے پھر جادو کے اثرات اس سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد جلن کو کہہ دیتے ہیں۔ جلن یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں گھٹن محسوس ہونا، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے؟ اور پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ اس بات کی بھی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ دیکھیے دو فرق ہیں، یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، میرے پاس بھی رہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ، عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں۔ جیسے انس بھی حافظ قرآن ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں، تو یہ نعمت ان کے پاس بھی رہے، میرے پاس بھی رہے، یہ ہے غبطہ، رشک کرنا۔ اور
ایک مطلب کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے ہی نہیں، میرے پاس نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، ان کے پاس بھی رہنا چاہیے. جیسے کسی کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں کہ ان کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حسد ہے. اور بہت سی مرتبہ یہی حسد کی مذموم صفت جادو کرنے پر بھی ابھرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے خاص طور پر اس صورت میں حاسدین کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ جب بندہ حسد کرنے پر ابھرتا ہے تو شریعت کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ حسد کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو جو دے رکھا ہے وہ گویا حسد کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ نے جو اس کو دیا ہے وہ غلط دیا ہے، نعوذ باللہ. تو حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی کو کوئی نعمت مل جائے تو ہمیں اس نعمت کا ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے کہ اللہ جیسے آپ نے اس کو وہ نعمت دی ہے، اگر اس نعمت میں میرے لیے بہتری ہے تو عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ کہ اللہ آپ وہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائیے. لیکن یہ بات نہیں کہ اللہ اس کو دی مجھے کیوں نہیں دی، اب اس کے پاس سے بھی لے لیجیے. نہیں، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے. اس سے یہاں پناہ طلب کی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے. اسی لیے ہر دعا قبول نہیں ہوتی. ایک فرق سمجھیے، دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بروقت نہیں دیتے، بروقت نہیں دیتے. اب سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. دوسرا مطلب کیا نکلا؟ مانگو میں دوں گا. اب اگر ہر بندے کی دعا قبول ہو ہی جاتی اور جو مانگتا مل ہی جاتا تو پھر تو وبال ہو جاتا. اب مثلا نوجوان ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ وہ فلاں کی بیوی بہت خوبصورت ہے، اس کو مار مجھے دے، اس کو مار مجھے دے. اب تیسرا کہے گا ہاں اللہ بالکل صحیح ہے، میں نے بھی دیکھا ہے بہت خوبصورت ہے، اس کو بھی مار، اس کو بھی مار اور مجھے دے. پھر تو پوری دنیا میں تباہی ہو جاتی. ہر بندہ یہی دعا کرتا. تو پھر اے اللہ فلاں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اتنا عالیشان ہے، تو اس کو زمین میں دھسا دے اور اس کے جگہ پر مجھے عالیشان گھر بنا کر دے. پھر تو کتنی تباہی ہوتی. اس لیے ہر دعا جو قبول ہو بھی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ اس کو فوراً نہیں دیتے. اب جیسے ہم گاڑی مانگ رہے ہیں کہ اللہ گاڑی دے دیجیے، اب اس میں ٹول ٹیکس بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیٹرول بھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ڈرائیور رکھنا ہے تو اس کے لیے الگ سے خرچہ ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں ان تمام چیزوں کی طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں دیتے ہیں. اب اگر دے دی اب پریشان ہو رہا ہے کہ یار کیا ہوا، گاڑی میں نے لی اب وہ کتنے سارے خرچے ہیں. تو کس نے کہا تھا مانگنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ تو اپنی جو بائک ہے اس پر سواری کرتا. اس لیے ہم دعا جب بھی کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے تو عطا فرما. آگے فرمایا سورہ ناس، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 20 کلمات اور 80 حروف ہیں. فرمایا قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتوں میں وہی مضمون ہے. اے آپ فرما دیجئے اے میرے محبوب کہ میں لوگوں کے مالک سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود نہیں کی، آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے مالک کی، بادشاہوں کے، تمام لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 صفتیں بیان کی گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، تربیت کرنے والا ہونا، پرورش کرنے والا ہونا، اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا. لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہوگی؟ جی للہ الواحد القہار. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے. اور لوگوں کے معبود کا ہونا، تو یہ تینوں صفت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے. اور جب یہ تینوں صفت ہے کہ رب مہربان ہے، تربیت کرنے والے ہیں اور وہی تمام لوگوں کے بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے اور لوگوں کے بھی معبود وہی ہے، تو مناسب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ طلب کی جائے. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے کو چھپ جاتا ہے. دیکھیے وسوسوں کا آنا یہ برا نہیں ہے. وساوس آتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں مولانا نماز میں بہت غلط خیالات آتے ہیں. وساوس کا آنا برا نہیں ہے، لیکن جب وساوس آئیں، برے خیالات آئیں تو ان کو پکانا، ان کی وہیل چلانا، اب وہ سوچتے رہنا یہ برا ہے. بلکہ وساوس آئیں گے ہم ان پر کنٹرول کرنے کی فکر کریں گے، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمارے درجات بلند ہوں گے. اس لیے جب وساوس آئے تو اس وقت فوراً سوچنے کا جو ہمارا ڈائریکشن بدل دے. فوراً ہم جو سوچ رہے ہیں، جیسے خیالات آئے زنا کے، خیالات آئے جی اور کسی چیز کے، گناہ کے، فوراً سوچنے کی سمت بدل دیں.
کاروبار کے اعتبار سے کوئی سوچنے لگ جائے، بلکہ اس وقت اس بات کا استحضار کرے کہ وہ مہربان رب پکڑنے پر جب آتا ہے تو پھر اچھوں کی خیر بگاڑ دیتا ہے۔ اب اگر میں سوچ رہا ہوں مثلا میرے ذہن میں غلط خیالات ہیں، اب یہی خیالات میرے الفاظ بن جائیں گے، پھر یہی میرے الفاظ میرے کردار کی پہچان ہوں گے، میرے اخلاق کی پہچان ہوں گے، اور میرے اخلاق پھر میری ذات کی پہچان ہوں گے، تو کتنے زیادہ خرابی لازم ہو، کتنی خرابیاں وجود میں آئے گی۔ اس وقت سوچے کہ اگر اسی وقت میری موت آ گئی تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے اپنے خیالات کے اپنے جو وساوس آئیں ان سے بچنے کی فکریں کی جائے۔ اس صورت میں اس سے خاص طور پر بچنے کی دعا کی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور ناس، لوگوں میں سے بھی۔ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جو جنات میں سے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، ہاں بہت سو کو نظر آ جاتے ہیں، واقعات ہیں کہ کبھی کبھی شیطان نظر آیا، وہ بات الگ ہے، لیکن عام طور پر یہ مخلوق نظر نہیں آتی ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ نظر آ جاتے ہیں کہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی باتیں ہمیں ڈائریکٹ غلط خیالات پر ڈال دیتی ہیں، ان کی باتیں ایسی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی مواد ملا ہوتا ہے کہ بندہ سن کر کے فوراً گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار بد یہ مارے بد سے بھی زیادہ برا ہے، یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ مار تو سانپ کو کہتے ہیں، یار جو برا یار ہوتا ہے تو وہ برے سانپ سے بھی برا ہے، جو برا دوست ہے، کیونکہ برا سانپ ڈسے گا تو اس کے علاج زہر کا علاج ہے، لیکن جب برا دوست ڈس لیتا ہے تو ڈائریکٹ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یار بد تو شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، شیطان تو پھر بھی برا ہے، انسان دوست تو انسان ہے، برا کیسے ہوا؟ لکھا کہ یار جو شیطان ہوگا وہ صرف وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی فلاں گناہ کرنا ہے، لیکن جو برا دوست ہوگا وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروائے گا، وہ صرف وسوسہ ڈال رہا ہے اور یہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا رہا ہے۔ اس لیے برے دوست سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور خود بھی اچھا بننا چاہیے، خود بھی اچھا بننا چاہیے۔ آج کل ہم اچھوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور خود اچھا بننے کی فکر نہیں کرتے۔ اب سبھی اچھوں کی تلاش میں رہیں گے تو پھر اپنی ذات کی اصلاح کب کریں گے؟ اس لیے ان صورتوں کا پیغام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کرتے تھے، اور جہاں تک آپ ہاتھ پھیلا سکتے تھے ہاتھ کو پھیلاتے تھے، پورے جسم کو اپنے ہاتھوں سے مسا کر لیتے تھے، بس سمجھ میں آئی وہاں تک پہنچا دیتے تھے۔ اس لیے سونے سے پہلے چار گل کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں رات میں اکثر اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ صورتیں پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ پھر جادو کا اثر یا ان کا جو کچھ بھی کارنامہ ہوگا وہاں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ صورتوں کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجالس کو بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عاشق قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔